بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ عرصے بعد رومیوں نے بت پرستی ترک کر کے عیسائیت اختیار کر لی اور اس طرح ان کے عروج و ترقی نے بیت المقدس کو برباد کر دیا، تو یہودیوں کے ایک کافی تعداد وہاں سے بھاگ کر اطراف میں جا بسی۔ انہی میں سے بعض وہ قبائلی بھی ہیں جو حجاز اور اس کے قریب و جوار میں رہائش پذیر ہو گئے تھے، اور ان سے قبل بعد جو قبائل یہود یہاں آ کر سکونت پذیر ہوئے، ان کے اس انتخاب سکونت کے متعلق یہ رائے ہے کہ یہود کو تورات اور قدیم صحیفوں سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سرزمین نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الجستہ بنے گی، اور یہود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس درجہ منتظر تھے، اور ان کے یہاں ان کی آمد کی اس قدر شہرت تھی کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تبلیغ و دعوت کے ذریعے پیغام الہی سنانا شروع کیا تو یہود نے جمع ہو کر ان سے صاف کہا کہ ہم 3 نبیوں کا انتظار کر رہے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور دوسرے حضرت الیاس علیہ السلام کا، اور تیسرے اس مشہور و معروف نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کی آمد کی شہرت ہمارے درمیان اس قدر ہے کہ ہم اس کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے، اور صرف اس کی جانب اشارہ کر دینے سے ہر ایک یہودی اس کو پہچان لیتا ہے۔ چنانچہ انجیل میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لیوی یہ پوچھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا، انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح علیہ السلام نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا بھی کون ہے تو، کیا تو الیاس علیہ السلام ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ جس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون، تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں۔ تو آیت انجیل، صحائف انبیاء اور تاریخ یہود میں اور بھی بہت سے شواہد موجود ہیں کہ جن سے یہ تحقیق ہوتا ہے کہ یہود کو ایسے پیغمبر کا انتظار تھا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور حجاز میں محبوس ہوگا۔ اسی وجہ سے جب بھی وہ اپنے مرکز سے منتشر ہوئے ہیں تو ان کی ایک معقول تعداد اسی کے انتظار میں یثرب میں جا بسی۔ کس درجہ بدبخت اور بدقسمت ہے وہ جماعت جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 570 سال تو اس انتظار میں گزارے کہ یثرب کی زمین میں جب اللہ تعالیٰ کا وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئے گا تو ہم اس کی پیروی کر کے اپنی قومی اور مذہبی عظمت وقار پھر ایک بار حاصل کریں گے، حتیٰ کہ یثرب کے قبائل کے مقابلے میں بھی اسی کی نصرت و فتح کے منتظر رہتے تھے، مگر جب نبی پر برحق آیا اور اس نے حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تورات و انجیل کی تصدیق کرتے ہوئے ان کو پیغام حق سنایا تو سب سے پہلے یہودیوں نے ہی ان کے خلاف بغض و عناد کا مظاہرہ کیا اور کے آواز پر کان نہ دھرتے ہوئے اس کی مخالفت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا اور نتیجے میں ابدی ذلت و حرمات نصیبی کو مول لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو شروع ہی میں ان کو منتبہ کر دیا تھا کہ 2 مرتبہ کی سرکشی اور اس کے انجام کے بعد ہم تم کو ایک موقع اور عنایت کریں گے۔ اگر تم اس وقت سنبھل گئے اور تم نے اللہ کی فرما برداری کا ثبوت دیا اور اللہ کے پیغمبر کی صداقت کا اقرار کر کے دین حق کو قبول کر لیا تو ہم بھی تمہاری عظمت کو واپس لے آئیں گے، دین اور دنیا کے سعادت سے بہرہ اندوز کریں گے۔ لیکن اگر تم نے اس موقع کو بھی گنوا دیا اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی قدیم شرارتوں کا مظاہرہ کیا تو ہم بھی پاداش عمل کا قانون نافذ کر دیں گے۔ اور یہی ہوا بھی کہ قوم یہود کو نہ پھر کبھی عزت نصیب ہوئی اور آج بھی وہ امریکہ اور یورپ میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے ہونے کے باوجود قومی عزت سے محروم ہیں اور قیامت تک محروم رہیں گے، اور دنیا کی جو حکومت و طاقت بھی اپنے ناپاک مقاصد کی خاطر اس فیصلے کو چیلنج کر کے ان کو برسر حکومت و اقتدار لانا چاہے گی، وہ کبھی اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اور بہت ممکن ہے کہ خود بھی غیر الہی کا شکار ہو کر یہودی کی طرح ذلت و ہراس میں مبتلا ہو جائیں اور دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بن جائیں۔ یہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں، یہ اپنے ظلموں سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر کے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ ان پر اللہ کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے۔ جزاک اللہ۔